نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر اور شان نزول بھی جانیں گے کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بہت توجہ سے اس کا ترجمہ اور شان نزول جانیں، کیونکہ اس میں بہت اہم مسائل ہیں جو کہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اگر کسی ایک شخص نے بھی آپ کے بتانے سے اس کو سیکھ لیا، اس پہ عمل کر لیا، اس کو سیکھ لیا، تو صدقہ جاریہ آپ کے لیے قیامت تک نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں دین کی اشاعت کرنے والوں میں شمار فرما دے، آمین ثم آمین۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان الرجیم مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیقولو سا عنقریب، یقولو کہیں گے، اب کہیں گے یا عنقریب کہیں گے، سفہاء بے وقوف، عنقریب کہیں گے کون؟ بے وقوف کہیں گے، من الناسی لوگوں میں سے، عنقریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ کہیں گے۔ اب آیت کے اتنے سے حصے کو یعنی سیقول السفہاء من الناسی، اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا، اس پر انہوں نے طعن کیے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نسخ کے قائل نہ تھے، یعنی کسی چیز کے منسوخ ہو جانے کے قائل نہ تھے۔ ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول کے مطابق یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہو، کیونکہ طعن اور تشنیع میں یہ سب شریک تھے، اور کفار کے طعن کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو پہلے سے بتا دیا کہ عنقریب بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے یا کہیں گے، یعنی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے علم غیب بھیجنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ طعن کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوئے۔ بے وقوف مطلب سفہاء جو لفظ استعمال کیا گیا اس کا لغوی معنی ہے بے وقوف، تو اس لیے بے وقوف کہا گیا کہ انہوں نے نہایت واضح بات پر اعتراض کیا، باوجود اس کے کہ انبیاء سابقین یعنی چاہے وہ یہود تھے، نصرانی تھے، کوئی بھی تھے، انبیاء سابقین نے اپنی نبی آخر الزماں کے خصائص میں سے آپ کا لقب ذوالقبلتین ذکر فرمایا۔ اب ذوالقبلتین کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ذوالقبلتین یعنی دو قبلوں والا۔ دو قبلوں والوں سے کیا مراد؟ یعنی پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اس کے بعد کعبہ معظمہ کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق قبلہ بنا دیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ذوالقبلتین ذکر فرمایا۔ اور تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے پہلے انبیاء خبر دیتے آئے۔ ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معترض ہونا یہ حماقت ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انہیں سفہاء یعنی بے وقوف کہہ کر مخاطب کیا۔ سیقول السفہاء عنقریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، عنقریب بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہیں گے، ماں کس نے، ولاہم انہیں پھیر دیا، ان سے قبلتہم ان کے قبلہ سے، ماں ولاہم کس نے انہیں پھیر دیا، ان قبلتہم التی قبلتی قبلہ سے، ہم قبلتی قبلہ ہم التی اس قبلہ سے، التی جو کہ، التی کا لغوی معنی ہے جو کہ، میم کا ادغام لام میں کریں گے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے قبلتی ہی ملتی، ٹھیک ہے۔ ان کس ماں جس پر ماں کس نے، ولاہم انہیں پھیر دیا، ان سے قبلتہم التی ان کے قبلہ سے، التی جس پر کانوا تھے، علیہا اس پر، یعنی جس قبلہ کی طرف، یعنی یہاں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے کہ جس قبلہ کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے یا اپنے جو ہے عبادت کرتے تھے، تو کس نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا۔ تو اب اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے جواب میں کیا کہیں گے، تو اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے، لام واسطے اللہ اللہ کے لیے، قل اللہ
فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مشرق والمغرب اور مغرب، یعنی آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مشرق و مغرب ہے۔ اب قبلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قبلہ ایک جہت کو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف کو کہتے ہیں، ایک سمت کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی نماز میں اپنا منہ کرتا ہے۔ یہاں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی جیسے یہ ذکر ہوا قبلتہم التی، تو اس قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مشرق اور مغرب چاہے جس طرف اللہ چاہے اپنے اختیار سے وہ قبلہ کر دے۔ اب قبلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قبلہ اس جگہ کو، اس سمت کو کہا جاتا ہے جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور منافقین کے سوال کے جواب میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اے محبوب، وہ جب اعتراض کریں بے وقوف لوگ تو ان کے جواب میں آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، یعنی وہ رب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، الا طرف صراطی راستے کی طرف، مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک اور تجوید کی بات آپ کو بتاتی چلوں، الہ حروف جارہ میں سے ہے۔ جارہ سے مراد یہ کہ جب یہ کسی حرف کے شروع میں آتے ہیں تو اپنے ما قبل جو ہے اپنے سے بعد آنے والے حرف کے نیچے وہ کسرہ دے دیتے ہیں، یعنی زیر دے دیتے ہیں، جیسے الہ صراطم۔ اب الہ کے آنے کی وجہ سے عمل کیا ہوا کہ طا کے نیچے کسرہ آ گئی، یعنی زیر آ گئی، الہ صراطم مستقیم، الہ طرف، صراطی راستے کی طرف، مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یعنی اللہ ہی کے لیے پورب اور پچھم یعنی مشرق و مغرب ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے قبلہ بنا دے، جس کو چاہے ناسخ کر دے، جس کو چاہے منسوخ کر دے۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، الی طرف صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اب ہم نے جو یہ پڑھا کہ للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء، تو اس آیت کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اسی کو اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو کیا جائے اعتراض۔ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے دنیا اور آخرت میں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر اس میں کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی آپ کو سمجھانے کی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس سبق کو، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے پھیلائیں، کیونکہ اگر کسی ایک شخص نے بھی آپ کے بتانے سے، آپ کے پھیلانے سے اس دین کو سمجھ لیا تو قیامت تک کے لیے آپ کی نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔